آواز پہنچی، ایک درخواست ہے، اگر مہربانی فرمائیں، چونکہ بے انتہا تکلیف ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں وضو کر کے نماز بھی ایک رکعت جماعت میں نہیں ملی، دیر ہو جاتی ہے۔ اب عشاء کے پڑھنے سے پہلے پھر میں وضو کرنے جاؤں، تو میری درخواست صرف اتنا ہے کہ آپ کو جب بھی رات موقع ملے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ اس نیت سے پڑھیں کہ برائے شفا محمد بکی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور آپ کی، چونکہ حضور کے لیے بھی جب مشکل ہوتی نماز پڑھتے ہیں، تو اگر آپ سارے بھائی جو ہیں مہربانی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ مشکل حل کر دیں گے، اور مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی، درس قرآن کی اور دعوت و تبلیغ کی خدمت کا موقع دیں گے۔ واللہ اعلم۔ ہم آنکھیں یا گردے دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے ہو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے بعد کسی کو دے دے، شریعت میں اس کا حکم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان اعضاء کے مالک نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی آپ کے پاس امانت ہے۔ وہ جو علماء نے گردے دینے کی اجازت دی ہے، چونکہ ایک سے کام چل سکتا ہے، یہ نہیں کہا کہ دونوں گردے نکال لو، ایک تو پہلے پڑا ہوا ہے دوسرا بھی پڑ جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باقی یہ جو آنکھیں ہیں اور اعضاء ہیں، ان کے دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ یا تو یہ ہماری ملک ہو، جب یہ اللہ کا ملک ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بھینس جو ہے قرآن کی، بہرحال تمام ائمہ فقہا کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ یہ گائے کی شکل میں، اسی کو تو قیاس کہتے ہیں نا، یا مسئلہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو یا اجماع میں ہو یا قیاس میں ہو۔ میرا بھائی، ہم سب مسلمان ہیں، اور تمام ائمہ اربعہ جو ہیں وہ سب سے بڑے مسلمان ہیں، وہ تو تابعین کے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ عجیب بات بھی ہیں، یعنی مسلمان حنفی نہیں ہو سکتا، ہندو حنفی ہو سکتا ہے، عجیب بات۔ پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں آتا ہے، کیڑا ہوتا ہے کیا بلا ہوتا ہے۔ میں بھی احرام میں تھا، میری بیوی بھی احرام میں تھی، میں نے اس کا شوگر چیک کر دیا، کوئی بات نہیں، اس سے جو خون نکلتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ خون نکلنے سے احرام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی وسوسوں کا علاج میں نے بتلایا ہے کہ آخری 3 صورتیں جو ہیں، اخلاص، فلق اور ناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر پہ سارے بدن پہ پھینکیں۔ کہتے ہیں کہ ڈگیجی خاں، ڈیرے غازی خاں میں کوئی مر جائے تو 7 جمعراتیں کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے، اس کا کوئی شریعت نہیں۔ سارا سال خیرات کرو، پھر جمعراتوں کا کیا مطلب ہے؟ اذان سے پہلے ہمارے ہاں جو درود و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، اگر سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے۔ زکوٰۃ کی رقم میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، کیا میں ایک ہی حقدار کو دے دوں؟ ایک حقدار اس لیے نہ دیں کہ پھر وہ خود صاحب نصاب بن جائے، یعنی اس کو تقسیم کر کے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر وہ بہت محتاج ہے، مقروض ہے، قرضہ دینا ہے، دے سکتے ہو۔ ہم نے عمرہ کر لیا، طائف سے عمرے کے لیے نیت نہیں کی، بہرحال دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لے ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اور یہ صرف حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں اس کی نیت نہیں تھی بس نہیں باندھا ہے۔
اس پہ دم نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کہ عمرہ کریں۔ اصل بات یہ دیکھو کہ قرآن اترا ہے میرے آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے زندگی میں کبھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں ہے، صرف فتح مکہ والے دن آپ نے احرام نہیں باندھا، لیکن وضاحت کر دی کہ اللہ نے مجھے آج کے لیے اجازت دی، وہ تو اللہ کی اجازت سے میقات کراس کیا، لیکن پھر بھی جیرانہ سے رات کو آ کے عمرہ کر دیا۔ احرام کی حالت میں سائی کے بعد بال کاٹنے سے پہلے نقاب پہن لیا، تھوڑی دیر، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں کوئی دم نہیں پڑتی۔ احرام کے نیچے اگر کچھا پہنا ہوا تھا سارے عمرے میں دم پڑ گئے، تھوڑی دیر تو کوئی دم نہیں، کیونکہ کچھا تو سلا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، بال کاٹنے سے پہلے طواف ایک اور کر لیا اور اپنے کمرے پہ جا کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ زمین لی میں نے ٹھیکے پر، نقصان ہو گیا، بہرحال جتنا بھی نقصان ہو عشر آپ دے دیں، عشر دیتے تو نقصان نہ ہوتا، یہ نیت خراب ہوئی ہے تو نقصان ہوا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں رات کو سپیکروں پر شبینہ پڑھا جاتا ہے، یہ بالکل درست نہیں کہ بغیر کسی اس کے کہ گھر والوں کو بھی نہ سننے دیں۔ اچھا سپیکر نہ ہو تو امام بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی تو سنانا چاہتے ہیں نا، لہذا یہ ریا ہے، اور حضور پاک نے ایک رات میں کبھی ختم نہیں کرا۔ امام کعبہ رفع دین کرتے ہیں، بالکل وہ حنبلی کرتے ہیں۔ ہاتھوں کے باندھنے کے بارے میں جو حدیث مبارک ہے زیادہ صحیح، ناف سے اوپر بھی ہے اور ناف سے نیچے بھی ہے، ایک روایت سینے پر بھی ہے۔ عمرے پہ جو میاں بیوی آئے ہیں عمرے سے فارغ ہو کے معاشرت کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اس کی بیوی ہے۔ اگر عمرہ کر لیا ہے، دوسرا کرنا ہے، احرام کا دھونا لازم نہیں ہے، کیوں دھوئے گا؟ کوئی پلید تھوڑا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے افضل ہے مرد ہو یا عورت غسل کرے، نہ کرے تو وضو کر کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام کے بعد حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، یہ احتیاط ہے کہ خوشبو لگی ہوئی نہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں، اگر انہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے اور اس کے بعد فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس وضو سے فرض نہیں پڑھتے، کیوں؟ مانا پہلے وہ وضو جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، تو جنازہ آپ نے بغیر وضو کے پڑھا ہے۔ بات عقل ہے، ہر آدمی اپنا اپنا نعوذ باللہ دین بنا رہا ہے۔ احرام آدمی اپنے کمرے سے باندھ کے، چادریں باندھ کے مسجد عائشہ جائے، وہاں سے نیت پہ ٹھیک ہے۔ اگر بال میرے سر پہ کم تھے، چند بال کاٹے، بالکل دم ہو، حلق نہیں ہو، حلق کا معنی اس طرف پھروانا ہے۔ میں نے اپنی دادی دادا کی طرف سے، نانا نانی کی طرف سے ایک عمرے سے گزارا نہیں ہوتا، ایک ایک کے لیے ہوگا۔
پاکستان میں کچھ جماعتیں ہیں جو فاتحہ میں جنازے میں بھی فاتحہ پڑھتی، ٹھیک ہے، ان کے مسلک میں ایسے، ہم تو اعتراض نہیں کرتے۔ اس ملک میں البتہ فقہ حنبلی ہے، یعنی تمام عدالتوں میں، احکامات میں، مسائل میں، فتاویٰ میں فقہ حنبلی کو رکھا جاتا ہے۔ اگر کرایہ کی بلڈنگ ہم نے بینک کو دی ہے، کرایہ تو جائز ہے، لیکن بلا وجہ آپ ایک غلط ادارے کی مدد کر رہے ہیں، بہتر ہے ان سے جان چھڑائیں۔ ٹھیکیداری نظام میں کمیشن دینا پڑتا ہے، نہ کریں، کوئی اور کام کر لیں، اس میں بھی اللہ رزق دے دیں۔ رشوت ہے، کمیشن کیا ہے؟ اورنگ آباد میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ جہاں بھی کوئی دین کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ دم کی رقم کے یہ ادارے بنے ہوئے ہیں، جمعیہ خیریہ کے، ان کو دے دیں، وہ کر دیں۔ تقلید کرنے کے علاوہ تو قرآن کا حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کن کا راستہ؟ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کے بغیر کیسے چلو گے؟ ابھی نماز کھڑی ہوگی، امام کی تقلید نہیں کرو گے، نماز کیسے پڑھو گے؟ وہ اللہ اکبر کہے گا تم بھی کہو گے، وہ رکوع میں جائے گا تم بھی جاؤ گے، وہ سجدے میں جائے گا تم، اور کیا ہوتا ہے تقلید؟ وحدت الوجود کا کوئی عقیدہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز فنا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی۔ کسی مرحوم کے لیے عمرہ کریں کر سکتے ہیں، طواف کریں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ احرام باندھنے صرف طواف کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اپنے کمرے سے احرام باندھ کے طواف کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد فرض سے پہلے 2 رکعت یہ مستحب ہے، لیکن حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے۔ میں نے عمرہ کیا اور سارے مرحوم کے لیے نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ احرام بندہ ہے یعنی چادریں، نیت نہیں کی ہے، ہاں پہلے خوشبو لگا سکتے، نیت کے بعد احرام شروع ہوگا۔ چادریں باندھنے کے نام احرام نہیں ہوگا۔ تم 2 چادریں باندھ کے ساری زندگی پھرتے رہو۔ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، ان کے منہ سے کوئی ایسے غلط لفظ نکل جاتے ہیں کہ ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، جو زندہ ہیں آپ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ حجر اسود کا بوسہ نہ دیں، اشارہ کریں، وہی بوسہ ہے۔ میں اپنا نکاح حرم میں کروانا چاہتا ہوں تو کسی عالم سے کروا لیں، ہمیں تو اجازت نہیں ہے۔ اگر نماز میں 2 رکعت چلی جائیں، مقتدی نے غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، فوراً کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پوری کر کے کوئی حرج نہیں۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے شہوت کی عادت جو ہے نہیں چھوٹی۔ ایک تو استغفار کرو، اللہ والوں کی صحبت پہ رہو، اور کبھی اکیلے کمرے میں نہ رہو، حتیٰ کہ حمام میں جاؤ تو اس کی کنڈی نہ لگاؤ، تاکہ تمہیں ڈر رہے کوئی آ جائے گا۔ میں نے ایک جگہ زمین خریدی ہے، ساتھی مذاق میں کہتے ہیں کہ خدا کے پیچھے اللہ والوں میں کیا مذاق ہے، مذاق ہے خدا کے نام کے ساتھ، توبہ کرو۔
پیغمبروں کے نام پہ سی ڈی بنایا گیا ہے، اگر اس میں انہوں نے بعض لوگوں کو پیغمبر کا شکل دی ہے وہ ناجائز ہے۔ میں نے طواف کیا 2 رکعت بھول گیا، جب یاد آئے پڑھ لے۔ عمرہ کیا، سر مونڈا، کچھ بال چھوٹے باقی رہے گا، اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے طواف کیا، جا کر ختم ہونے کے بعد بسم اللہ اکبر کہنا بھول گیا، وہ بھی کوئی حرج نہیں۔ حرف شریع میں عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ میرا بیٹا 12 سال کا ہے، وضو برقرار نہیں رہتا، اللہ اس کو بھی شفا دے۔ یہ کئی مسائل ہوتے ہیں، بعضوں کا شوگر کا پرابلم ہوتا ہے اور بعضوں کا جو ہے پراسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پیشاب بار بار آتا ہے۔ بارہ اللہ شفا دے۔ دل کی نرمی کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھیں، اپنی موت کو یاد کریں اور کبھی کبھی قبرستان جا کے قبور کی زیارت بھی کیا کریں۔ بھائی جو زندہ ہیں ان کے لیے آپ اپنا عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ میرا بھائی امام کعبہ جہاں کھڑے ہیں اسی جانب آگے نہ کھڑے ہوں، کعبۃ اللہ کی باقی 3 جانب میں آگے کھڑا ہونا کوئی منع نہیں ہے۔ ایک آدمی بریلوی ہے اور نماز عصر نہیں پڑھتا، بہرحال اللہ ہدایت دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اوقات نماز عصر جلدی ہیں، لیکن فتویٰ علماء احناف کا یہی ہے کہ آدمی حرم کی نماز نہ چھوڑے۔ حرم کی جماعت چھوڑنا جو ہے بڑی محرومی اور بدقسمتی ہے۔ ہمارے ہوٹل والے ایک ہی کمرہ دیتے ہیں 8 افراد کو۔ بھائی یہ تمہارا انتظامیہ کا معاملہ ہے، اپنے ڈائریکٹریٹ سے بات کریں، یا پھر درمیان میں کپڑا باندھ کے عورتیں ایک طرف کر دیں، مرد ایک طرف ہو جائے۔ اب یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا۔ زمزم کا پانی جو ہے ہر بیماری کے علاج ہے۔ جسم کی بیرونی بیماریاں ہیں یا اندرونی بیماریاں، شفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا۔ عمرے آیا ہوں، کتنے عمرے کر سکتا ہوں؟ جتنا اللہ توفیق دے۔ نہ کریں تو نہ کریں، افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ مجھے ڈاکٹر نے سختی سے کچا پہننے کا کہا ہوا ہے، میری تکلیف بڑھ جاتی، کچے کے بجائے عمرے میں کوئی کپڑا اور باندھ لیں تکلیف کے علاج کے لیے، سلا ہوا نہ ہو۔ تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہر دفعہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس آپ زبانی ان سے کہیں کہ عظم اللہ اجرکم، انا للہ و انا الیہ راجعون، للہ ما اعطا وللہ ما اخذ، یا کہ اللہ آپ کے فوت ہونے والے کے درجات بلند کرے اور اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بس ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت، یہ تو رواج بن گیا، اچھا جی اٹھاؤ، اچھا جی ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ہر مسئلے پہ ہاتھ اٹھائے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین
نفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کو کامیاب فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جہاں بھی دینی اجتماع ہیں ان کو کامیاب فرما۔ یا ارحم الراحمین دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود و ہنود کے فتنوں سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔